کچھ مستحق قیدیوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ بعض معصومین ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے وہ پھنس جاتے ہیں، ان کی رہائی کی بھی کوششیں کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وکیل رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کی بھی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ اس سے یہ کام شروع ہوا، پہلے دن سے الطاف پاشا صاحب کے لیے وہ آگے آ کر کے غلے کی اشیاء بڑی بڑی مقدار میں۔ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء کرناٹک کی جانب سے گزشتہ 15 سالوں سے جہاں بہت سارے ملی رفاہی کام انجام دیے جا رہے ہیں، اس میں ایک اہم ترین کام جمعیت علماء کرناٹک کا بنگلور سینٹرل جیل میں موجود مسلم قیدیوں کے سدھار اور ان کی ذہن سازی کا کام ہے جو مستقل چلا آ رہا ہے۔ اس کے لیے جو ہے جمعے کا میدان ہمارے پاس ہے کہ ہمارے کوئی عالم جمعے کے دن جمعیت علماء کرناٹک کی نگرانی میں سینٹرل جیل جاتے ہیں، وہاں موجود قیدیوں کو جمعے کی نماز سے پہلے 1 گھنٹہ خطاب کرتے ہیں، اس کے ذریعے ذہن سازی ہوتی ہے۔ اور کچھ مستحق قیدیوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ان کی بہت معمولی جو ہے جرمانہ، معمولی رقم جرمانے کی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی قید کی مدت میں اضافہ ہو گیا ہے، تو ایسے قیدیوں کے جرمانے کی رقم ادا کر کے ان کو فوراً رہا کرنے کا بھی انتظام کرتی ہے۔ اسی طریقے پر بعض معصومین ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے وہ پھنس جاتے ہیں، ان کی رہائی کی بھی کوششیں کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وکیل رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کی بھی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ بعض قیدیوں کے گھروں میں غلے کی پریشانی ہوتی ہے تو الحمدللہ وہ نظام بھی کیا جاتا ہے۔ بعض قیدی ہوتے ہیں اور ان کے گھروں میں شادیاں بچیوں کی آ جاتی ہیں اور وہ رجوع کرتے ہیں تو ان بچیوں کی شادیوں میں جو بھی ممکن ہو سکتا ہے جمعیت علماء کرناٹک کی طرف سے نظام کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر گزشتہ 15 سالوں سے الحمدللہ جیل میں موجود قیدیوں کے روزوں کی فکر کی گئی، اور روزوں کی فکر کی گئی تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں، تو الحمدللہ ان قیدیوں کے روزوں کے نظام کا بھی سلسلہ 15 سالوں سے جاری ہے۔ اس کے لیے جتنے ضروری اقدامات ہوتے ہیں وہ سارے انتظامات رمضان سے 1 دن پہلے مکمل کر لیے جاتے ہیں، جیسے افطار کے فروٹ کا پورا نظام ہے، گنجی کا نظام ہے، اور سحری میں رات میں اٹھ کر کے جو بیرکوں میں رہنے والے قیدیوں کے سحری کا نظام ہے، یہ سارا نظام، تراویح کا نظام، مکمل قرآن پڑھنے اور سننے کا نظام کیا جاتا ہے، اور آپ تعجب کریں گے وہاں اعتکاف کا نظام بھی کیا جاتا ہے۔ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، جیل میں موجود مصلی میں اعتکاف کا بھی نظام کیا جاتا ہے، اور تعجب کریں گے 150-200 قیدی اعتکاف میں رہتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور بنگلور سینٹرل جیل تک محدود نہیں ہے۔ سینٹرل جیل، بنگلور سینٹرل جیل سے پھر جو ہے الحمدللہ یہ کام جو ہے کرناٹک کے مختلف اضلاع میں شروع کیا گیا، منڈیا میں شروع کیا گیا، میسور میں، کولار میں، اور چکمنگلور میں، اور شیموگا میں، اور بیلگام میں، مختلف اضلاع میں جمعیت کے جو ساتھی ہیں الحمدللہ وہ بنگلور سینٹرل جیل سے جو ہے انہوں نے اس سے جو ہے شہ پا کر کے اپنے اپنے علاقوں میں کام کیا۔ میرے دائیں جانب جو ہے ہمارے جناب الطاف پاشا صاحب بیٹھے ہیں، جو روز اول سے جب سے یہ کام شروع ہوا پہلے دن سے الطاف پاشا صاحب جمعیت علماء کرناٹک کے بینر تلے ہمارا دائیں ہاتھ بن کر یہ میدان میں جتنا کام شہر سے لے کر کے سینٹرل جیل تک اضلاع کی جیلوں میں جتنا کام ہے وہ سارا کام الحمدللہ اپنے سر لے کر کے یہ کرتے ہیں۔ ہماری پوری ایک ٹیم ہے
جس میں علماء کرام کی تعداد ہے، جس میں عوام کی تعداد ہے، الحمدللہ یہ پوری ٹیم اس کام کو اپنے سر لے کر کے انجام دے رہی ہے۔ یہاں میں ان تمام ساتھیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو اتنے بڑے کام کے لیے بخوشی اپنا تعاون پیش کرتے ہیں، اور حالانکہ جیل کے لیے کوئی عمومی چندہ نہیں ہوتا، اللہ کے بندے جو ہمیں ایسے ملے ہوئے ہیں جو تقاضا رکھتے ہی جیل کے لیے وہ آگے آ کر کے غلے کی اشیاء بڑی بڑی مقدار میں رقم کی شکل میں وہ ادا کرتے ہیں، ان سب کے تعاون سے یہ کام ممکن ہو سکا ہے۔ میں ان تمام معاونین کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس جذبہ خیر میں اضافہ فرمائے، دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے، اس کے لینے سے اور کرنے سے یہ کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ الطاف بھائی بھی بیٹھے ہیں، دو چار بات الطاف بھائی بھی۔ اب یہ پینڈیمک چل رہا ہے تو اس میں جو ہے کیسے آپ کے کام چل رہے ہیں، کیونکہ کئی سارے احتیاطی تدابیر کرنے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہیں، تو اس دوران جو ہے کیسے آپ کے خدمات؟ اب ماہ رمضان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان میں اب 14 مہینے ہوگا آپ جیل کے اندر جا کے احتیاطی طور پر الاؤ نہیں کر رہے، کسی کو بھی الاؤ نہیں کر رہے۔ اب اس وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں، باہر سے آفس پہ بیٹھ کے بات کر کے نکل جاتے ہیں، اور اس میں احتیاط بہت ہے جیل کے اندر، کسی کو الاؤ نہیں کر رہے، اور کھانا بھی کسی کو دے رہے نہیں، کیا بھی نہیں، کوئی بھی وزٹرس بھی الاؤ نہیں ہے، تو کسی کو نہیں، پورا بند ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، آج کے تعداد میں 1450 قیدی ہیں، مسلمان 1450 قیدی ہیں، اور اس میں اللہ کے فضل سے نمازیں دو مسجدیں ہیں، آفیسر لوگوں کا، آئی جی صاحب کا، دوسرے ڈی آئی جی صاحب کا، سب کا ہمارا تعاون ہے، ان کے حکم سے ہمیں یہ کام کر رہے ہیں، ان کا آرڈر ہے، پرمیشن ہے ہمارے پاس، اور پرمیشن کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں رمضان کا مہینہ۔ دوسرا جو قیدی جو اندر جو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ سب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، پھر باہر آ کے داڑھی چھوڑ کے یہ کر کے نماز میں حضرت جیسا بولے ایسا کر کے جا رہے۔ اب کوئی پوچھتا ہے، حضرت کو ایک بار کوئی آٹو والا ملا تو آٹو میں بیٹھے حضرت، تو لا کے ادھر چھوڑنے کے بعد میں کیا ہوا، حضرت پیسے دینے گئے تو پیسے لیے نہیں، کیوں بھائی کہ تو نہیں آپ چھڑا گئے، میرے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، مین مقصد ہے، ہمیں کسی کے پاس باہر پیسے نہیں لیتے، 1 روپے میں آج تک کسی کے پاس لیتے نہیں، صرف اور صرف حضرت جیسا بولے، خصوصی چند لوگ ہیں، 8-10 لوگ ہیں، 8-10 بھی نہیں ہیں، اتنے میں جمعیت کی علماء کے تحت کام ہو رہا ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ کام یہ ہو رہا ہے۔ دوسرا اور کچھ شادیوں کا خرچہ، اور دوسرا اس میں ہم غیروں کی بھی مدد کرتے ہیں، کوئی آتے ہیں اس سے بھائی کچھ ہمارے لیے فائن بناؤ 500,000 کا، یہ وہ بناؤ، تو وہ بھی کرتے ہیں، ہم لوگ کپڑے دیتے ہیں، سب کرتے ہیں، ہاسپٹل میں بھی کوئی بیمار رہتے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرتے ہیں۔ جیل انتظامیہ خود ہمیں سفارش کرتی ہے کہ آپ برادران وطن میں سے فلاں کا فائن بندو، یہ مستحق بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ یہ جیل انتظامیہ کی سفارش پر ہم برادران وطن کا بھی کام اندر کرتے ہیں۔ بہت اچھا، جزاک اللہ۔